ویلکم ٹو دی پلے لسٹ کریک آئی ایس ایس پی وتھ علیز آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے پی ایم اے لانگ کورس 150 کے انیشیل انٹرویو کے بارے میں. تو یہ اس پر ہم نے پہلے جو ہے وہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، پر آپ لوگوں کو شاید وہ نہیں مل رہی. بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کمنٹ کر رہے تھے کہ انیشیل انٹرویو پر ویڈیو بنائیں کہ کس طرح جو ہے وہ ہماری یہ ٹیسٹ ہوگی اور اس دن پر کیا کیا ہوگا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے کہ آپ کا یہ انٹرویو ہوتا کب ہے، تو جب آپ فزیکل ٹیسٹ اور انیشیل میڈیکل کوالیفائی کرتے ہو تو اس کے 1 سے لے کر 7 دن تک، اسی درمیان 2 دن بعد آپ کو بلا سکتے ہیں، 3 دن بعد بلا سکتے ہیں. ڈفرینٹ جو ہے وہ فریکوینسی ہوتی ہے ان کی. تو 7 دن تک آپ کو کال آ جاتی ہے انیشیل انٹرویو کی. پھر اس کے بعد آپ انٹرویو پر ڈریسنگ اپنی کیا کر کے جائیں. ڈریسنگ صرف آپ کے کپڑے وغیرہ نہیں ہوتے، ڈریسنگ میں اور کچھ بھی آتا ہے. جو آپ ڈریس پہن کے جاؤ گے، پہلے تو آپ اگر کوشش کریں کہ اگر آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو پورا ایک سوٹ اپنا بلیک یا بلو، یہ 2 کلر آفیشیل ہوتے ہیں. ان میں مطلب کہ فارمل ہوتے ہیں، فارمل ڈریس میں یہ جو ہے شمار ہوتے ہیں. آپ یہ پہن کے جائیں. اگر نہیں تو آپ وائٹ شلوار قمیص پہن سکتے ہو، اس پر کنٹراسٹ کے ساتھ شو، اور اگر قمیص شلوار ہے تو آپ سینڈل بھی پہن سکتے ہو. اس کے بعد ڈریسنگ میں دوسری یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ کا پراپر ہیئر کٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اسٹائلش زیادہ بال نہ ہوں، ایسے جو فارمل اسٹینڈرڈ بال ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے، جیسے بچپن میں ہوا کرتے تھے، تو اس طرح کے آپ بال کٹوا سکتے ہو. ناخن آپ کے کلین ہونے چاہیے، اور آپ جو ہے وہ خوشبو وغیرہ آپ کو لگی ہوئی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. مطلب کہ آپ نے فریش ہو کر وہاں پر جانا ہے. انٹرویو میں جب آپ جاتے ہو تو انٹرویور نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، وہ پہلی دفعہ آپ کو دیکھے گا، تو فرسٹ آپ کا جو امپریشن جائے گا وہ اچھا جانا چاہیے. تو ڈریسنگ ہو گئی آپ کی. اس کے بعد جو ہے چینجز جو ہے وہ انٹرویو میں کیا کیا آئی ہیں آپ کی. تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ پہلے ایسے رائٹنگ نہیں ہوا کرتی تھی. پی ایم اے لانگ کورس 47 کے بعد ایسے رائٹنگ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئی. ایسے رائٹنگ پر ڈیٹیل سے نیکسٹ سلائیڈ میں ہم بات کریں گے. اس کے بعد انگلش کا جو یوز ہے وہ بڑھ گیا ہے کافی. جو ہے آج کل انٹرویو میں انگلش میں کوسچنس جو ہے وہ زیادہ آپ سے پوچھے جا رہے ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ بینچ بیٹھتی تھی ایک کمپلیٹ، ٹھیک ہے. ابھی بھی بینچ بیٹھتی ہے، پر ابھی ان میں ایک ہائی آفیشیل یا 2 ہائی آفیشیلس بیٹھتے ہیں. ایک سائیکالوجسٹ بیٹھتا ہے اور دوسرا ایک بہت ہی بڑی رینک کا جو ہے وہ آفیسر بیٹھتا ہے، جو کہ آپ کا انٹرویو لیتا ہے. نیکسٹ یہ کہ آپ کا انٹرویو ریکارڈ کیا جائے گا اس دفعہ، اور وہ ریکارڈنگ جو سارے انٹرویوز ہوں گے ایک دن پر، سب ریکارڈ کیے جائیں گے، اور وہ ریکارڈنگ بھیجی جائے گی GHQ فار ریکارڈ پرپزز. اس کے بعد انٹرویو کی ایریا جو ہے، پہلے صرف پرسنل کوسچنس پوچھے جاتے تھے، تھوڑے بہت اکیڈمک کوسچن پوچھ کے وہ آپ کو جانے دیتے تھے. اب ان کی جو ایریا ہے کوسچنس کی، وہ جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. اس کو آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سی ایریا سے آپ کے کوسچنس پوچھے جائیں گے. اس کے بعد لاسٹ ہے کہ مارکنگ سسٹم آیا ہے. مارکنگ سسٹم مطلب کہ اوور آل آپ کے انٹرویو کے 20 مارکس ہیں، جس میں ایسے رائٹنگ کے مارکس بھی انکلوڈیڈ ہوں شاید، ٹھیک ہے. تو آپ اپنا اچھا پرفارم دیں، اور جو بھی 10 مارکس سے کم لے گا انٹرویو میں، وہ فیل جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے گا. اگرچہ آپ پاس کریں گے تو آپ کو ISSB فارم ملے گا. آگے آپ جو نیکسٹ ٹیسٹ ہیں ان کو پروسیڈ کر سکتے ہو. اب آتے ہیں کہ ایسے رائٹنگ جو ہے آپ کو 2 ایسے لکھنے ہوں گے 10 لائنس کے شارٹ، ٹھیک ہے. ایک ایسے ہوگا آپ کا انگلش میں، دوسرا اردو میں. ان کے ٹاپکس بورڈ ہوگا وہاں پر ایک ہال میں، جہاں پر آپ ویٹنگ ہال میں بیٹھو گے، وہاں پر ایک یا کسی روم میں بورڈ پر لکھے جائیں گے 2 ٹاپکس. ان پر سب نے لکھنا ہے ٹاپکس. پین پیپر وہ آپ کو مہیا کر سکتے ہیں، پر پھر بھی آپ اپنے ساتھ کوئی پین وغیرہ لے جائیے گا، ٹھیک ہے. ان پر ہی آپ نے لکھنا ہے، کوئی دوسرے ٹاپک پر نہیں لکھنا. اب ایسے کے لیے آپ کے لیے ٹپس یہ ہیں کہ جو بھی ایسیز ابھی سلیکشن سینٹرز میں آ رہے ہیں، ایکسپیرینسز میں لوگ شیئر کریں گے، تو وہ ان پر آپ پریکٹس کریں. 10 لائنس لکھیں، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی. جیسے پریکٹس کریں گے آپ، وہ آپ اچھی طرح سے لکھ سکتے ہیں. اس کا اسٹرکچر یہ ہونا چاہیے کہ ایک سینٹینس آپ جو پہلا لکھیں گے وہ انٹروڈکٹری سینٹینس ہو، لاسٹ آپ کنکلوژن والا سینٹینس. بیچ میں آپ نے جو بھی اپنی آرگیومنٹیشن کرنی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. سپورٹنگ پوائنٹس کوئی بھی آپ جو ہے فیکٹس اینڈ فگرس آپ وہاں پر جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. اور ٹاپک ان کے کیا ہوتے ہیں، جنرل ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ بہت ہی جو ہے وہ اکیڈمک ٹاپک ہوں، اس طرح نہیں ہوتا. جنرل ہوتا ہے. مثال کے طور پر کہ نوجوان نسل اور فیشن، ٹھیک ہے. نوجوان نسل میں بڑھتے جو ہے وہ جو ڈرگز وغیرہ لیتے ہیں نوجوان وغیرہ، تو یہ رجحان جو بڑھ رہا ہے اس کے اوپر آپ کو ایسے آ سکتا ہے. کشمیر ایشو پر آ سکتا ہے، اور پیلسٹائن ایشو پر آ سکتا ہے. اس طرح آگے بڑھیں گے کہ ایسے رائٹنگ آپ نے لکھ لی. اس کے بعد آپ سے انٹرویو لیا جائے گا. انٹرویو میں کون کون سے جو ہے وہ سوالات آپ سے ہوتے ہیں، پرسنل ہوتے ہیں، مطلب آپ کے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اس میں آپ کے اکیڈمک، اور اگر آپ جاب کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ آ جاتے ہیں آپ کے پرسنل جو ہے کوشچنس میں.
پھر اکیڈمک کوشچنس ہوتے ہیں، جیسے فزکس میتھس میں اگر آپ کی ڈگری ہے تو اس کے ریلیٹڈ کوشچنس کریں گے، آرٹس کے ہیں تو آپ اس کے ریلیٹڈ کوشچنس ہوں گے آپ سے، اور یہ کرنٹ افیئر کے ریلیٹڈ کوشچنس ہوں گے، جیسے ابھی یہ ہوا ہے جو کہ کانسٹیٹیوشنل جو ہمارے کرائسس چل رہے تھے، پھر ابھی پولیٹیکل کرائسس چل رہے ہیں، یہ وزیر اعظم وغیرہ یہ بدلی ہوئے، ٹھیک ہے، تو ان کے ریلیٹڈ بھی آپ سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ ابھی جیسے لانگ مارچ وغیرہ ہو رہا ہے، یوکرین کے ریلیٹڈ کرنٹ افیئرس میں یوکرین کا ایشو آ سکتا ہے، کشمیر ایشو آ سکتا ہے، ابھی ایک جو ہے وہ کو پھانسی دی گئی، عمر قید کی سزا دی گئی ہے انڈیا میں، تو اس کے ریلیٹڈ آپ سے جو ہے وہ کوشچنس پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جیو اینڈ پاکستان افیئرس، پاکستان کے جیو پولیٹیکل یا جیو جو ہے کرائسس ہیں ابھی چل رہے ہیں جو بارڈرز پر، یا اندرونی جو 5th جنریشن وارفیئر وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آپ کی آ سکتی ہیں، اور سینٹر پروونس ریلیشنس ہیں آپ کے جو کہ صوبوں کے اور فیڈرل جو اسلام آباد ان کے آپس میں ریلیشن شپس ہوتے ہیں، ان کے ریلیٹڈ سوالات آ سکتے ہیں۔ جیوگرافی کے ریلیٹڈ، پاکستان کی جغرافی، اس کے ریلیٹڈ آپ سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی، جس میں آپ کی ہابیز آ جاتی ہیں، کرکٹ وغیرہ آپ کھیلتے ہو اگر، یا کوئی بھی آپ نے لکھی ہوگی ہابیز میں، اگر نیوز پیپر پڑھتے ہو، اس کے ریلیٹڈ آپ سے سوالات ہوں گے۔ اور سچویشن ریئیکشن کوشچنس، مطلب کہ کوئی آپ کو سچویشن دی جائے گی کہ آپ مثال کے طور پر میں آپ کو انٹرویور کہہ رہا ہے آپ کو کہ کہوں کہ یہ گلاس جو ٹیبل پر پڑا ہے اسے توڑ دو، تو آپ کیا کریں گے؟ تو یہ ایک سچویشنس ہوتی ہیں، مختلف سچویشنس آپ کو دیتے ہیں، وہ آپ نے ٹیکل کرنی ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ پریزنس آف مائنڈ رکھیں، کیونکہ اسی کے اندر ہی آپ کو جواب مل جاتا ہے کوشچن کے اندر۔ ایموشنل کوشچنس ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کہ آپ کی جو ہے والدہ بیمار ہے اور میرے پاس اس کی جو ہے وہ دوا ہے، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو دینا نہیں چاہتا، آپ کس طرح جو ہے وہ مجھ سے لیں گے؟ اس طرح پھر آپ وہ جواب دو گے، وہ پھر آپ کو الجھاتے جائیں گے، اس جواب کے اندر سے ہی وہ سوال آپ سے اٹھائیں گے۔ تو اس میں بھی آپ کا یہی ہے کہ پریزنس آف مائنڈ رکھیں۔ اور ایموشنل کوشچنس میں آپ سے جو ہے وہ پرسنل کوشچنس پوچھتے ہیں، جیسے آپ پی پی وغیرہ کا دیکھتے ہو یا ایچ پی، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ فریکوینٹلی آسک کوشچنس، کون کون سے کوشچنس آپ سے پوچھے جاتے ہیں، اور یہاں پر یہ پاس کر کے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے انٹر کیسے کرنا ہے روم میں۔ پہلے آپ نے جو ہے وہ دروازہ ناک کرنا ہے، اگرچہ آپ کو انسٹرکشنس نہیں دی گئی انٹرویو سے پہلے وہ انسٹرکشنس دیتے ہیں کہ آپ نے دروازہ ناک کر کے نہیں جانا، اس طرح ہی اندر چلے جانا ہے۔ اگر وہ آپ دیتے ہیں انسٹرکشن تو آپ نے چلے جانا ہے، نہیں تو آپ دروازہ ناک کر کے میں آئی کم ان سر کہیں گے، اگر آپ کو اجازت ملتی ہے تو آپ اندر جاؤ گے۔ جب آپ اندر جاؤ گے تو دروازہ بند کر کے چیئر کے سائیڈ میں یا چیئر کے پیچھے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، اور آپ نے السلام علیکم کرنا ہے۔ اگر وہ آپ سے ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ ملا سکتے ہو، نہیں ملاتے تو آپ نے کھڑے رہنا ہے، اور چہرے پر ایک اسمائل ہونی چاہیے۔ پھر وہ اگر آپ بیٹھنے کو کہیں تو آپ بیٹھیں گے بھی اسٹریٹ، ٹھیک ہے، اور کھجلی وغیرہ بھی نہیں کرنی، ہنسنا بھی زیادہ نہیں ہے، اور ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب کوشچنس آپ سے جو کہ فریکوینٹلی پوچھے جاتے ہیں لوگوں سے، آپ کے والد کی جو ہے پروفیشن، ان کی انکم، اگر آپ جاب کرتے ہو تو پروفیشن، انکم، یہ آپ کے نام یا والد یا گرینڈ فادر کے نام کی میننگ وہ پوچھتے ہیں، اور آپ کی ہابیز کے ریلیٹڈ ڈفرینٹ کوشچنس آ سکتے ہیں۔ آپ کے اکیڈمک میں مثال کے طور پر فزکس میں بوائلس لا آپ سے پوچھ لیا، ہاکس لا پوچھ لیا، مختلف میتھس میں آپ کو پوچھ سکتے ہیں کہ ٹیبل کے ایریا بتاؤ، پکچر سامنے ہے اس کی ایریا بتاؤ، اس طرح کے جی کے میں کیپٹلس، کرنسیز وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ اور پروفیشنل، اگرچہ آپ جاب کرتے ہو تو جاب کے ریلیٹڈ کوشچنس پوچھیں گے آپ سے، اور آپ کی سبلنگس کے بارے میں، مطلب کہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، اگر بہنیں ہیں تو ان کے ریلیٹڈ کہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے، اگر کوئی جاب کرتا ہے تو کون سی جاب کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے کوشچنس۔ نیکسٹ ہے کہ آپ سے جو ہے وہ پرسنل سیکس ریلیٹڈ کوشچنس بھی پوچھے جائیں گے، جیسے کہ یہ کوشچن ہے یہاں پر۔ اور دوسرا سچویشن ریئیکشن کوشچنس پوچھے جائیں گے، مثال کے طور پر آپ بازار سے جا رہے ہو، کوئی آپ کو تھپڑ مارتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اور دوسرا سوال ایموشنل، جیسے یہ ہے کہ ول یو ایور کمپرومائز آن یور سیلف ریسپیکٹ، تو یہ ایک ایموشنل کوشچنس ہیں، تو ان پر جو ہے وہ آپ رپلائی کر سکتے ہو۔ اب اس پر فریکوینٹلی آسک کوشچنس پر ہم نے 4-5 ویڈیوز بنائی تھی، جس میں ہم نے کوئی میتھ کے کوشچنس کو ڈسکس کیا تھا جو کہ پوچھے جاتے ہیں، جی کے وغیرہ، اور پرسنل کوشچنس کو، اور ان کے ہم نے آنسر بھی آپ کو کیے تھے۔ تو اگر آپ وہ ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ISSB گائیڈ سیریز میں ویڈیوز ہیں، اور ہم ڈسکرپشن میں بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ لنک دے دیں تاکہ آپ وہ دیکھ سکیں۔ اب آتے ہیں ٹپس اینڈ ٹرکس پر۔ تو پہلی یہ ہے کہ آپ اوریجنل رہیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ ہیں ویسے آپ وہاں پر پریزنٹ کریں۔ اگر آپ چھپائیں گے اپنے آپ کو، آپ جو آرٹیفیشل بنیں گے تو وہاں پر وہ اسپیشلسٹ بیٹھتے ہیں، سائیکالوجسٹ بیٹھے ہیں، تو وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ
جیسے آپ ہو اوریجنل ویسے رہیں، اور اس کے علاوہ جس لینگویج میں آپ سے کوشچن پوچھا جائے، مثال کے طور پر وہ انگلش میں پوچھتے ہیں اور آپ اردو میں جواب دو، نہیں، یہ غلط ہے۔ انگلش میں سوال ہوا ہے تو آپ نے انگلش میں جواب دینا ہے، اگر اردو میں ہوا ہے سوال تو آپ نے اردو میں ہی جواب دینا ہے، یا کسی اور لینگویج میں سوال ہوتا تو نہیں ہے، اگر ہو مثلاً تو آپ نے اسی لینگویج میں جواب دینا ہے۔ اور بی کانفیڈنٹ رہیں، کانفیڈنس ہمیشہ جو ہے وہ سکسیس دیتا ہے۔ ڈریسنگ آپ کی بہت میٹر کرتی ہے، ڈریسنگ پر دھیان دیجیے گا، اور پریزنس آف مائنڈ رکھیے گا ایموشنل کوشچنس میں، سچویشن ریئیکشن کوشچنس میں۔ اور ویسے بھی اگر وہ سوال کمپلیٹ ہی نہیں کرتا، آدھا سوال وہ پوچھتا ہے اور آپ جواب دے دیتے تو یہ غلط ہے، پورا سوال سنیں، سمجھیں، پھر جواب دیں آپ۔ اس کے بعد سکسیس جو ہے وہ آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ، اگرچہ آپ جو ہے وہ اچھا پرفارم کرو گے تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو تو اس کو لائک کریں، اور اگر کچھ کنفیوژن ہو، کوئی سمجھ نہیں آ رہی بات، آپ کمنٹ کر سکتے ہو، اور ویڈیو اگر اچھی لگی تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز چاہئیں تو علیز وے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ آپ کی قیمتی وقت کے لیے شکریہ۔